مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. یہ قصیدہ شریف بارگاہ رسالت میں مقبول قصیدہ ہے. حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے زمانہ طالب علمی میں ہی مکمل یاد کر لیا تھا. 172 شعر ہیں اس کے, 172. کہتے ہیں کس طرح یاد کیا کہ ان کے استاد سے جو ہمارے شیخ اجازت ہیں, جن سے ہمیں روایت حدیث کی اجازت حاصل ہے, شرف ملت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری, جو کہ جامعہ نظامیہ کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے تھے. تو یہاں تک کہ علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے بھی وہ استاد تھے. تو علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث شریف کا درس دینا شروع کرتے تھے تو روز ایک شعر پڑھتے تھے اور اس کی شرح بیان کر کے پھر آگے چلتے تھے. تو کہتے جو روز کو ایک شعر پڑھتے تھے تو میں روز کا ایک یاد کر لیتا تھا. تو اس طریقے سے 172 شعر مکمل یاد ہو گئے. اسی طرح محدث اعظم پاکستان مولانا صدارم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی جب درس حدیث شروع کرتے تھے تو شروع میں قصیدہ بردہ شریف اس لیے پڑھتے تھے کہ حضور نے اس قصیدے کو پسند فرمایا ہے. تو آپ کی پسندیدگی کی وجہ سے درس حدیث سے پہلے, تو اسی لیے ہم نے بھی اپنی عادت بنائی ہوئی ہے کہ جب بھی بیان شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ قصیدہ شریف پڑھتے ہیں. تو مل کے پڑھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق. یہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ مصر میں ہوئے ہیں. مصر کا ایک شہر ہے بصیرہ, وہاں کے رہنے والے تھے, اس کی نسبت سے بصیری کہلاتے ہیں. تو مصر میں بیٹھ کر حضور کو پکارتے ہیں. فالج ان کے اوپر اس طرح کا گھیرا تھا کہ پہلو نہیں بدل سکتے تھے, اتنا سخت فالج ہوا تھا. تو وہ بھی گھر والے ہی ان کو پلٹاتے تھے جو ضرورت محسوس ہوتی. تو اس حالت میں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں کتنی مصیبت میں پھنس گیا ہوں فالج میں. تو یہ قصیدہ لکھا تھا اسی نیت سے کہ سرکار کرم فرمائے. تو سرکار نے کرم فرمایا. قصیدہ شریف جب مکمل ہوا تو سرکار خواب میں تشریف لائے. میں بصیری ہمیں قصیدہ سنا. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ شریف پیش کیا. جب اس شعر پہ پہنچے هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم, تو سرکار نے اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی خواب میں. کہاں عطا فرمائی؟ خواب میں. لیکن جب بیدار ہوئے تو وہ چادر مبارک آپ کے سرانے موجود تھی. یعنی سرکار کسی کو خواب میں کچھ عنایت فرماتے ہیں تو واقعتاً عطا فرما دیتے ہیں. تو بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں کہ ایک بزرگ ہوئے حضرت شاہ عبد الرحیم دلی میں,
یہ بھی بیمار پڑے تو سرکار ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس قدر سخت بیمار، یہ شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، شاہ ولی اللہ بڑے مشہور ہیں نا، ان کے والد ہیں۔ تو سرکار نے ان کو زیارت کرائی اور وہ خواب میں مطلب ہے دیدار ہوا، اور اتنی سخت بیماری تھی کہ لوگ مطلب ہے چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی کہ ابھی ان کا آخری سانس نکلنے والا ہے، یعنی لوگ یہ سمجھے تھے کہ نزع کی کیفیت طاری ہے اور یہ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ سوچ کر لوگ ان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا اور فرمایا عبد الرحیم میں دلی میں تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسے خوش قسمت ہو کہ جن کی بیمار پرسی کے لیے حضور تشریف لے آئے، کیا رتبہ ہے ان کا۔ تو انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ عنایت فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس بیماری میں فوت نہیں ہوگے بلکہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تم مرض الموت میں ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ فرما کر آپ سرکار نے ان کا سر اپنی گود میں لیا، اس طرح سے کہ آپ کی داڑھی مبارک حضرت شاہ عبد الرحیم کے سر کو چھو رہی تھی۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ سرکار نے اتنا کرم فرمایا ہے تو آج مزید کرم ہو جائے کہ آپ کا کوئی منہ مبارک ہی عنایت ہو جائے۔ جیسے ہی دل میں یہ بات آئی تو نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور 3 منہ مبارک عطا فرما دیے۔ کتنے منہ مبارک؟ 3 منہ مبارک عنایت فرما دیے۔ اب جب خواب سے یہ اٹھے بیدار ہوئے تو آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا اور یہ تسلی دی کہ میں اس بیماری میں نہیں مروں گا، اور پھر آپ کو فکر ہوئی کہ وہ جو منہ مبارک تھے وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، حالانکہ سرکار نے جیسے حضرت امام بصیری کو چادر دی تھی تو وہ تو عملاً تھی، تو منہ مبارک مجھے عنایت ہوئے ہیں لیکن وہ اب میرے پاس موجود ہی نہیں۔ خواب سے جب اٹھے تو یہ دیکھا تو دوبارہ آنکھ لگی اور دوبارہ سرکار کا دیدار ہوا خواب، اور فرمایا کہ عبد الرحیم گھبراؤ نہیں، وہ منہ مبارک میں نے تمہارے سرانے کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ اب جب بیدار ہوئے سرانہ اٹھا کر دیکھا تو 3 منہ مبارک موجود تھے۔ ہاں جی، تو یہ ایک تفصیلی بیان ہے کہ اس منہ مبارک کا پھر کیسے دیدار ہوتا تھا، وہ ایک تفصیلی بیان ہے۔ یہ ضمن بات یہ عرض کی کہ خواب میں جب کچھ سرکار عنایت فرماتے ہیں تو واقعتاً عنایت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے حضرت امام بصیری کو چادر مبارک ملی اور وہ جو فالج کا مرض تھا دور ہو گیا، اور خود نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی دروازے پر کھڑے ہیں، تو ان سے پوچھا حضرت صبح ہی صبح کیسے تشریف فرما ہوئے؟ فرمایا بصیری ہم تم سے قصیدہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب انہوں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ قصیدے تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں، تو آپ کون سا سننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اتنے بھولے مت بنو، وہ سناؤ جو رات بارگاہ رسالت میں سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں نے لکھا، سرکار کو سنایا، تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس محفل میں موجود تھا۔ یہ روحانی دنیا کا نظام ہے کہ جہاں تم یہ سنا رہے تھے میں بھی اس محفل میں موجود تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہار کے موسم میں ہوا چلے تو درختوں کے پتے جھومتے ہیں، ایسے ہی تمہارا قصیدہ سن کے حضور اس قدر خوش ہو رہے تھے کہ جھوم رہے تھے یہ قصیدہ سن کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ رسالت کا مقبول قصیدہ ہے، تو سب کو اس کے چند اشعار ضرور یاد کر لینے چاہیے۔ تو جن لفظوں میں انہوں نے سرکار سے ندا کی تھی نا کہ میرے پہ کرم فرمائے، وہ والے اشعار پڑھنے سے پہلے میں نے اس کا پس منظر بتایا کہ فالج کے مرض میں مبتلا تھے، تو انہوں نے اس طرح سرکار کو پکارا مصر میں بیٹھ کر یا کے لفظ کے ساتھ، یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به، یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به، سوا کا عند حلول الحادث العمام، مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گئے کہ یا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہاں سے یا نہیں کہنا چاہیے،
تو دیکھو وہ مصر میں یا کہہ کے حضور کو پکار رہے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ حضور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، وہ مصر میں بیٹھ کے حضور سے مدد مانگ رہے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ شعر کا پڑھنے لگا ہوں، منظوم۔ اے مکرم تر جہاں سے جز تیرے میرا ہے کون، اے مکرم تر جہاں سے جز تیرے میرا ہے کون، حادثات عام میں جب گھیر لے رنج و الم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔